شرف آقا کی زیارت کا ملا، ان صحابیات پر لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ القول البدیع میں ہے، حضرت سیدنا منصور بن عمار علی رحمۃ اللہ الغفار کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا کہ میرے پروردگار عز و جل نے مجھ سے سوال کیا تو منصور بن عمار ہے؟ میں نے عرض کی ہاں یا رب العالمین جل جلالہ۔ پھر فرمایا تو ہی ہے جو لوگوں کو دنیا سے نفرت دلاتا تھا اور خود دنیا کی طرف راغب تھا؟ میں نے عرض کی یا اللہ عز و جل واقعی بات تو یہی ہے، لیکن جب بھی میں نے کسی اجتماع میں بیان شروع کیا تو پہلے تیری حمد و ثنا کی، اس کے بعد تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا، پھر اس کے بعد لوگوں کو وعظ و نصیحت کی۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمۃ اللہ الغفار فرماتے ہیں میری اس عرض کے بعد اللہ عز و جل کی رحمت جوش میں آئی، ارشاد ہوا اے فرشتو اس کے لیے آسمانوں میں منبر رکھو تاکہ جیسے یہ دنیا میں بندوں کے سامنے میری بزرگی بیان کرتا تھا آسمانوں میں یہ فرشتوں کے سامنے میری عظمت بیان کرے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بہنیں تو درس و بیان کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ طریقہ کار دیا گیا ہے کہ مبلغ یا مبلغہ جب بھی درس کرے یا بیان تو آغاز میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور پھر حاضرین کو درود و سلام کے 4 صیغے پڑھائے جاتے ہیں، پھر درود پاک کی فضیلت بتا کر حاضرین سے درود پڑھایا جاتا ہے اور وقتاً فوقتاً صلو علی الحبیب کی صدائیں لگائی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں درود و سلام پڑھنے کی پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سیداتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کا ذکر خیر پچھلے کئی سلسلوں سے ہو رہا ہے الحمدللہ۔ آج آپ کے وصال باکمال کا ذکر خیر سنیں گے۔ اللہ والے بڑی شان کے ساتھ دنیا میں جیتے ہیں اور شان کے ساتھ جاتے ہیں۔ اچھی نیتیں کر لیجئے، اللہ کی رضا کے لیے میں اول تا آخر سلسلے میں شرکت کروں گا، حصول ثواب کے لیے شرکت کروں گا، پھر حسب حال جس قدر اچھی نیتیں زیادہ کریں گے اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے آخری دن تو بہت زیادہ عبادت اور ریاضت میں گزرے۔ ضعف کا عالم یہ ہو گیا، نماز پڑھتی تو گر جاتی، خواہش تھی کہ عام لوگوں کی طرح مجھے سپرد خاک کیا جائے، میری قبر کو کوئی امتیازی اہمیت نہ دی جائے۔ 135 سنہ ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ مقام قدس اور مزار فائز الانوار قدس کے مشرقی مضافات میں جبل طور کی چوٹی پر بنا۔ یہ مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی پیاری کتاب ہے، 152 رحمت بھری حکایات، اس کے صفحہ نمبر 79 پر لکھا ہے۔ جب وصال کا وقت آیا تو فرمایا سب یہاں سے ہٹ جاؤ، فرشتوں کے لیے جگہ چھوڑ دو۔ جب سب باہر آئے تو دروازہ بند کر دیا گیا، تو جس کمرے میں سیداتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا تشریف فرما تھی اور
آپ کا آخری وقت تھا، اس کمرے سے یہ آواز آ رہی تھی۔ یہ پارہ 30 سورہ فجر کی آیت نمبر 27 اور 28 ہے۔ ترجمہ کنز الایمان میں یوں ہے، اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف واپس ہو، یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ کچھ دیر کے بعد آواز آنا بند ہوئی تو لوگوں نے اندر جا کر دیکھا تو رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا کی روح قفص عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آپ نے دکھ سکھ کی کبھی بھی پرواہ نہیں کی اور اپنی حیات پاک میں مخلوق سے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ اللہ ہمیں بھی بے نیازی عطا فرمائے۔ سورہ فجر کی جو آیات سنی گئیں آپ کے وقت وصال، آئیے میں آپ کو اس کا ترجمہ تو آپ نے سنی لیا، تفسیر نور العرفان مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھی ہے، اس سے اس کی تفسیر بھی پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد ہر مومن نفس ہے، اور حسن فرماتے ہیں نفس مطمئنہ وہ ہے جسے ایمان کے ساتھ ایقان بھی نصیب ہو۔ مجاہد نے فرمایا نفس مطمئنہ وہ ہے جو راضی بقضاء ہو۔ ابن عطا نے فرمایا نفس مطمئنہ وہ ہے جو بغیر دیدار یار صبر نہ کر سکے۔ بعض نے فرمایا کہ مطمئنہ وہ جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو کر دنیا و ما فیہا، دنیا و ما فیہا آپ نے کئی بار سنا ہوگا، اس کا مطلب بھی سن لیجئے آج اور سمجھ لیجئے، دنیا اور اس میں جو کچھ ہے، اس کا مطلب ہے دنیا و ما فیہا کا۔ مطمئنہ وہ جو اللہ عز و جل کے ذکر میں مشغول ہو کر دنیا و ما فیہا کے غم سے آزاد ہو جائے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف واپس ہو۔ تفسیر نور العرفان۔ یہ مخلص مومن سے بوقت موت کہا جائے گا، یا قبر سے اٹھتے وقت، یا حساب و کتاب سے فارغ ہو کر جنت میں جاتے وقت۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں خیال رہے کہ رب عز و جل کی طرف لوٹنے سے مراد ہے اس کی رحمت و قرب حضوری میں حاضر ہونا۔ نفس انسانی کے 3 درجے ہیں، نفس امارہ جو انسان کو برائی کی رغبت دیتی ہے، نفس لوامہ جو گناہ گار کو گناہ کے بعد ملامت کر کے توبہ کی طرف راغب کرتی ہے، نفس مطمئنہ جو اللہ والوں کو ذکر یار سے اور آخرت میں دیدار یار سے مشرف ہو کر سکون و اطمینان کا باعث ہوتی ہے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں تو دنیا میں اللہ کی بھیجی مصیبتوں پر صابر، راحتوں پر شاکر رہ کر راضی برضا رہا، رب تیرے گناہوں کے باوجود تجھ سے راضی ہے، تیری تھوڑی عبادت پر بڑا ثواب دے گا۔ سبحان اللہ۔ فادخلی فی عبادی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو۔ تفسیر دنیا میں اللہ والوں کے ساتھ ذکر کے حلقوں میں داخل ہو، یا وہ دین اختیار کر جو اللہ والوں کا ہے، یا مر کر صدیقین شہداء صالحین کی جماعت میں شامل ہو کیونکہ تجھے ان سے محبت تھی، اور ہر شخص اپنے محبوبوں کے ساتھ ہوگا، یا قبر سے اٹھ کر نیکوں کی جماعت کے ساتھ محشر میں جا، یا محشر سے فارغ ہو کر اللہ والوں کے ساتھ جنت میں جا۔ اس سے معلوم ہوا اچھوں کا ساتھ رب عز و جل کی بڑی نعمت ہے جو خوش نصیب کو میسر ہوتی ہے۔ دیکھو رب نے اس نعمت کا جنت سے پہلے ذکر فرمایا۔ لکڑی کے سہارے لوہا تر جاتا ہے، پھول کے ساتھ گھاس گلدستے میں بند کر توقیر پا جاتی ہے۔ اصحاب کہف کے کتے کو اولیاء کی صحبت سے دائمی زندگی اور عظمت مل گئی۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا
نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ کے اس کمرے سے آواز آ رہی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ترجمہ کنز الایمان، اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف واپس ہو، یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی شاندار کتاب ہے عیون الحکایات، 2 جلدیں اس کی ہیں، یہ ایک جلد میرے ہاتھ میں ہے۔ امام ابو الفرج عبد الرحمن بن علی جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ بن مرحوم عطار علی رحمۃ اللہ الغفار فرماتے ہیں، ایک نیک سیرت لونڈی حضرت سیداتنا رابعہ عدویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کی خدمت میں رہا کرتی تھی۔ اس لونڈی نے مجھے حضرت سیداتنا رابعہ عدویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کی عبادت و ریاضت کے بارے میں بتایا۔ آپ ساری رات نماز میں مشغول رہتی، جب صبح صادق ہوتی تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے مصلے پر لیٹ جاتی، جب ہلکا اجالا ہونے لگتا تو فوراً اٹھ کھڑی ہوتی، اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتی، اے نفس تو اس ناپائیدار دنیا میں کب تک سوتا رہے گا؟ یہ دنیا تو تنگی کا گھر ہے، پھر اس میں اتنی نیند کیوں؟ آج کچھ دیر جاگ لے، کچھ نیک اعمال کر لے، پھر قبر میں خوب میٹھی نیند سو جانا، وہاں تجھے قیامت تک کوئی نہیں جگائے گا۔ عمل یہاں کر لے، آرام وہاں کرنا، جاگنا ہے، جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا پھر اٹھ بیٹھتی، دوبارہ عبادت میں مشغول ہو جاتی، پوری زندگی اسی طرح عبادت اور ریاضت میں گزاری۔ وفات کا وقت آیا تو اپنی خادمہ کو بلایا اور فرمایا، میری موت کی وجہ سے مجھے اذیت نہ دینا، یعنی میرے مرنے کے بعد چیخو پکار نہ کرنا، اور اسی اون کے جبے میں میری تکفین کرنا۔ یہ کون سا جبہ تھا؟ یہ وہ جبہ تھا جس کو پہن کر آپ ساری رات اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول رہتی۔ لوگ نیند کے مزے لیتے، لیکن یہ اللہ کی بندی لذت عبادت سے لطف اندوز ہو رہی ہوتی۔ وفات کے بعد اسی جبے میں آپ کو کفن دیا گیا جس کی آپ نے وصیت فرمائی تھی، اور وہ چادر بھی کفن میں شامل کر دی گئی جس کو اوڑھ کر آپ اللہ تعالی کی عبادت کیا کرتی۔ آپ کے وصال با کمال کہ تقریباً 1 سال بعد آپ کی خادمہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کو خواب میں دیکھا، آپ جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہیں، سبز ریشم کا بہترین لباس زیب بدن کیا ہوا ہے، سبز ریشم کا دوپٹہ اوڑا ہوا ہے۔ خدا کی قسم میں نے کبھی ایسا خوبصورت لباس نہیں دیکھا جیسا آپ نے پہنا ہوا تھا۔ پوچھا، اے رابعہ آپ کے اس جبے اور چادر کا کیا ہوا جس میں ہم نے آپ کو کفن دیا تھا؟ سیداتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم وہ لباس مجھ سے لے لیا گیا، اس کی جگہ یہ بہترین لباس مجھے عطا کیا گیا ہے جسے تم دیکھ رہی ہو، اور میرے اس جبے اور چادر کو لپیٹ کر اس پر مہر لگا دی گئی، اسے مقام علیین میں رکھ دیا گیا ہے۔ مقام علیین بہت اعلیٰ مقام ہے مومنین کی روحوں کا، تاکہ قیامت کے دن اس کے بدلے مجھے ثواب عطا کیا جائے۔ آپ کی خادمہ فرماتی، میں نے پوچھا آپ کو دنیا میں کیے ہوئے اعمال کے بدلے میں اور کیا کیا نعمتیں عطا کی گئیں؟ فرمایا، اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں وہ بیان سے باہر، تم نے تو ابھی نعمتوں کی ایک جھلک دیکھی ہے، اس کے علاوہ نہ جانے کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے لیے تیار کر رکھی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت و ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ کاش ہم ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والے بن جائیں،
اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں، بیکار باتوں سے بچ جائیں، غیبتوں سے بچ جائیں، چغلیوں سے بچ جائیں، یاوا گوئی سے، فضول باتوں سے بچ جائیں، موسم پر تبصروں سے بچ جائیں، تیری میری سے بچ جائیں، چغلی سے بچ جائیں، مال و دولت، فیشن کی باتیں، دنیا کی باتیں، اس سے بچ جائیں، اور کیا کریں؟ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی یاد کریں۔ آئیے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنا یا الہی، کروں تیری حمد و ثنا یا الہی۔ آمین۔ یا اللہ ہمیں رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا کے صدقے میں ایسی زبان عطا فرما جو ہر وقت تیرے ذکر میں مشغول رہے۔ یا اللہ وہ جسم عطا فرما جو دین کی راہ میں آنے والی مصیبتوں پر صبر کرے، وہ دل عطا فرما جو ہر وقت تیرا شکر ادا کرتا رہے۔ میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنا یا الہی، کروں تیری حمد و ثنا یا الہی۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیداتنا رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا کی شان و عظمت کے کیا کہنے۔ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ حضرت بشار بن غالب نجرانی علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، میں رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا کے لیے بکثرت دعائیں مانگا کرتا تھا۔ تو ایک دن میں نے خواب میں دیکھا، اس سے فرما رہی ہیں بشار بن غالب رحمت اللہ علیہ، تمہاری دعائیں ہدیے کی شکل میں، ہدیہ تحفہ گفٹ، تمہاری دعائیں ہدیے کی شکل میں نور کی تھالیوں میں ریشمی رومال سے چھپا کر ہمارے پاس آیا کرتی ہیں۔ حضرت بشار بن غالب رحمت اللہ علیہ نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا یاد رکھو زندوں کی دعائیں اموات کے لیے مقبول ہو کر نور کے طباق میں رکھ کر ریشمی کپڑے کے سر پوش سے چھپا کر مردوں کے پاس لائی جاتی ہیں، اور لانے والا فرشتہ کہتا ہے یہ فلاں شخص کا ہدیہ ہے جو اس نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قبر میں میت کی مثال یہ ہے جیسے ڈوبنے والا فریاد کرنے والا آدمی ہر وقت قبر میں مردوں کو انتظار رہتا ہے کہ اس کے باپ یا بیٹوں یا بھائیوں یا دوستوں کی طرف سے دعاؤں اور ایصال ثواب کا کوئی ہدیہ ان کے پاس آئے گا۔ جب ہدیہ آ جاتا ہے تو اس کو دنیا بھر کی نعمت پا جانے سے بڑھ کر خوشی حاصل ہوتی ہے۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا کی شان و عظمت کے کیا کہیں کہ آپ خواب میں آ کر بتا رہی کہ تم میرے لیے دعا کرتے ہو، وہ دعا ایک تحفے کی صورت میں ہمارے پاس نور کی تھالیوں میں ریشمی رومال سے چھپا کر لائی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ ہر گھر سے جنازہ تو اٹھا ہی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی عزیز دوست تو انتقال کیے ہی ہوتا ہے ظاہر، تو اپنے مردوں کو، اپنے مرنے والوں کو دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ والدہ کا انتقال ہو گیا، والد صاحب دنیا سے گزر گئے، قبر پر حاضری دینی چاہیے۔ اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو نہیں، قبرستان جانے کی اسلامی بہنوں کو اجازت نہیں دی بزرگوں نے۔ جمعے کے دن فجر کے بعد افضل وقت ہے،
اور اصال ثواب کریں. سلسلہ دیکھنے کا ثواب یہ اصال کر دیں, سورہ فاتحہ پڑھ کے یہ اصال ثواب کر دیں, کوئی کھانا کسی کو کھلا کر اس کا ثواب اصال کر دیں. فرض واجب سنت سب کا اصال ثواب ہو سکتا ہے. اور اس کی معلومات کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ ہے فاتحہ اور اصال ثواب کا طریقہ. اب یہ وہ بہت سارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں پریشان ہو جاتی ہیں کہ ہم وہ اصال ثواب کس طرح کریں. تو بہت آسان طریقہ ہے, اس کے اندر سب طریقہ لکھا ہوا ہے. تو جو آپ اصال ثواب کرنا چاہتے ہیں, اپنی نیکیاں جو بھی ہیں وہ اصال ثواب کر دیں. اور یہ بھی یاد رہے کہ اصال ثواب کرنے سے نیکیاں ختم نہیں ہو جاتی, کم نہیں ہو جاتی, بلکہ بڑھ جاتی ہیں. اصال ثواب کا پورا طریقہ اس کے صفحہ نمبر 18 پہ لکھا ہے. 19 پر جو مروجہ طریقہ ہے اس کی جو آیتیں پڑھنی ہوتی ہیں وہ بھی لکھا ہے. اعلیٰ حضرت کس طریقے سے فاتحہ کیا کرتے تھے اس کا طریقہ بھی لکھا ہے. اصال ثواب کے لیے دعا کا طریقہ کیا ہے یہ بھی لکھا ہے. کھانے کی دعوت کی اہم احتیاطیں کیا ہیں یہ بھی لکھا ہے. مزار پر حاضری کا طریقہ, اسلامی بھائی ظاہر مزار پر حاضری دیں گے, اسلامی بہنوں کو مزارات پر حاضری کی علماء نے اجازت نہیں دی. 11ویں شریف کس طرح کریں, اصال ثواب کے 19 مدنی پھول. تو یہ رسالہ جو ہے یہ ضرور ہر اسلامی بھائی کو, ہر اسلامی بہن کو پڑھنا چاہیے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. یہ صرف 28 صفحات کا رسالہ ہے, اسے پڑھ لیجئے. سیداتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کی شان و عظمت کے کیا کہنے, کیسے شان کے ساتھ دنیا میں رہیں, اللہ کی عبادت کے ساتھ دنیا میں رہیں, اور کس طرح ایمان افروز آپ کی موت ہوئی. 152 رحمت بھری حکایات کے صفحہ نمبر 80 پر آپ کے فرامین نقل کیے گئے. آپ فرمایا کرتی جب بندہ نیک کام اخلاص کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے عمل کے عیوب و نقائص اس پر ظاہر کر دیتا ہے, پس وہ دوسروں کے عیوب کو چھوڑ کر اپنے عیوب و نقائص دور کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا فرمایا کرتی میں نے جب بھی اذان سنی قیامت کے دن کے منادی کو یاد کیا. منادی میں نے آواز دینے والا, بلانے والا. میں نے جب بھی گرمی محسوس کی محشر کی گرمی کو یاد کیا. یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ ان کی توجہ آخرت کی طرف رہتی. دیکھیں رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بزرگوں کے واقعات ہیں کہ جب وہ آگ کو دیکھتے تو جہنم کی آگ کو یاد کرتے, یہ آخرت کو یاد رکھا کرتے تھے. فرمایا کرتی تم اپنی نیکیوں کو بھی اس طرح چھپایا کرو جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو. گناہ تو ظاہر چھپانے چاہیے, بعض بے وقوف گناہ بھی نہیں چھپاتے, گناہوں کا بھی اظہار کرتے. تو یاد رکھیں اپنے گناہوں کا اظہار نہیں کرنا چاہیے جب تک شریعت اجازت نہ دے. اور نیکیوں کو بھی چھپانا چاہیے, نیکیوں کا بھی اظہار خام خواہ کرتے نہیں رہنا چاہیے, اور ڈرنا چاہیے کہ کہیں میری نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کی کیا شان و عظمت ہے. امہات المؤمنین کے صدقے میں کاش ہماری بہن بیٹیوں کو, ماؤں کو عبادت کی توفیق مل جائے. مدنی ماحول اپنائیں, دعوت اسلامی کے جہاں اجتماعات ہوتے ہیں اس میں شرکت کریں, اور پریشانیاں دشواریاں ہیں آپ جا کر اجتماع میں دعا تو کریں. اسلامی بہنوں کا جو اجتماع ہوتا ہے پاکستان میں, اسلامی بہنوں کے اجتماعات 5000 سے بھی زیادہ مقام پر ہوتے ہیں ہر ہفتے, اور لاکھوں اسلامی بہنیں آتی. جی ہاں, سارے اجتماعات میں ملا کر لاکھوں آتی, اور تلاوت, نعت, بیان, ذکر, دعا وغیرہ سب اسلامی بہنیں ہی کرتی. اور ماشاءاللہ غوث پاک کی غلامی اختیار کرتی ہیں, باپردہ ہو جاتی ہیں, مبلغہ بن جاتی ہیں, معلمہ بن جاتی ہیں, مدرسہ بن جاتی ہیں, شرعی پردہ شروع کر دیتی ہیں, نماز شروع کر دیتی ہیں, ناجائز فیشن سے توبہ کرتی ہیں. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کی سچی کنیز بن جاتی ہیں. اللہ ہمیں
سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شرف آقا کی زیارت کا ملا، ان صحابیات پر لاکھوں سلام.